وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریڈی میڈ علاج چینل پہ خوش آمدید۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیز کا بہت زیادہ چرچا ہے کہ لمپی سکن ڈیزیز گائے کی ایک بیماری ہے جو کہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ تو ہم نے سوچا اس پر ایک مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائیں۔ گوشت اور دودھ کس حد تک کھا سکتے ہیں اور اس کا علاج جو ہے وہ سیرم کی شکل میں دستیاب ہے۔ ہمارے پاکستان میں ایک معروف لیبارٹری ہے، اس نے اس کا علاج متعارف کرا دیا ہے اور متاثرہ جانوروں کے لیے بالکل مفت یہ سیرم تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو چلتے ہیں پھر ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ لمپی سکن ڈیزیز جو ہے یہ صرف گائے کی بیماری ہے، اور گائے بھی وہ والی جو امپورٹڈ یعنی کہ جسے آپ ولایتی گائے کہتے ہیں، لوکل گائے میں اس بیماری کی شرح بہت ہی کم ہے۔ بس ولایتی گائے میں یہ بیماری پھیلتی چلی آ رہی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس بیماری سے اگر کوئی ایک جانور متاثر ہوا ہے تو خون چوسنے والے جو کیڑے ہوتے ہیں، مچھر ہو گیا یا چیچڑ ہو گیا، یہ اس بیماری کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اگر کسی گائے کے جسم پہ زخم بن جائے تو مکھی بھی وہاں سے اٹھ کر دوسرے جانوروں تک وائرس پھیلاتی ہے۔ تو اب ان کے جسم پہ بڑی بڑی گلٹیاں بن جاتی ہیں۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوا ہوگا پرندے جانوروں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے چیچڑ نکال کر کھاتے ہیں۔ تو اگر وہ ایسے جانور پر آ کے بیٹھ جائیں جو اس بیماری کا شکار ہوں، وہ جب کیڑوں کو کھانے کے لیے اپنی چونچ مارے گا تو اس گلٹی پہ زخم بن جائے گا۔ یوں پھر اس جانور کا جسم آہستہ آہستہ گلنا سلنا شروع ہو جائے گا۔ اوپر سے یہ جو مکھیاں ہوتی ہیں یہ ان زخموں کے وائرس کو ہر جگہ پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ڈیری فارمرز کو جو گائے مر گئی اس کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو زندہ گائے ہے اس بیماری سے متاثرہ ہے تو ان کا فارمرز کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ جانور سوکھ جاتا ہے، اس کا گوشت کم ہو جاتا ہے، بیرونی جلد ان کی گلنی سڑنی شروع ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، جانور نڈھال ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں لال رہنے لگتی ہیں، ہر وقت منہ سے پانی بہنے لگتا ہے۔ جو میل جانور ہوتے ہیں ان سے باپ بننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ کھسی ہو جاتے ہیں، اور جو فیمیل حاملہ جانور ہوتے ہیں ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کا مرکز افریقہ ہے، وہاں سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی، پھر ترکی اور ایشین اسٹیٹ سے ہوتے ہوتے یہ بر صغیر میں عام پہنچی اور مکمل طور پہ پھیلی ہوئی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے جو فارمرز ہیں آج کل اس بڑے نقصان میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بیماری انسانوں کے لیے بھی خطرناک ہے کہ نہیں۔ جانوروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور جانوروں کے پالنے والوں کے لیے بھی خطرناک ہے، لیکن کیا اس علاقے میں رہنے والوں اور قرب و جوار میں رہنے والوں کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ اب اس اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی تحقیقاتی ادارے ہیں ان کی رپورٹس آپ پڑھ لیں، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہے، یعنی اگر آپ اس کا دودھ پی رہے ہیں یا اس کا گوشت کھا رہے ہیں تو اس بیماری کی ٹرانسفارمیشن کے کسی جگہ پہ کوئی شواہد نہیں ملتے، کیونکہ ہمارا جو کوکنگ میتھڈ ہے اس میں آگ کا ٹمپریچر اتنا ہائی ہوتا ہے کہ اس میں یہ وائرس سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے آپ اس کو بے فکر ہو کے کھا سکتے ہیں، لیکن احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے۔ کچھ لوگ جن کے جانوروں کی بیماری زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ آخری سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ جانوروں کو چھری پھیر کر حلال کر دیتے ہیں۔ اگر زخموں والا گوشت اور اس کے قریب قریب کا جتنا حصہ ہے صاف گوشت سے الگ کر دیا پھر تو ٹھیک ہے، کھا لیں آپ، لیکن اگر وہ حلال کر کے مکمل جانور کا گوشت بناتے ہیں اور اسے مکس کر دیتے ہیں تو ایسے گوشت سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی بیماری کے علاج میں ہمارے ملک کے پاکستان میں ایک معروف لیبارٹری ہے، کمال لیبارٹری کے نام سے مشہور ہے اور ملک بھر میں اس کی میڈیسنز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لمپی سکن جیسے خطرناک بیماری کا علاج اس لیبارٹری نے دریافت کر لیا ہے۔ ایک سیرم کی شکل میں یہ ڈوز ہوتی ہے، تحصیل گجرخان میں ان کی لیبارٹری ہے، آپ میپ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں، جہاں سے یہ دوائی بالکل فری دیتے ہیں۔ متاثرین کی مدد کے لیے مکمل طور پہ فری دوا دے رہے ہیں۔ علاقے بھر سے یہاں لوگ سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں اور ان سے سیرم لے کر جا رہے ہیں، اور اتنی کمال کی دوا ہے کہ 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کا جانور صحت مند ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے جانور میں نئی یہ بیماری شروع ہوئی ہے اور کچھ علامات جانور میں آ رہی ہیں تو اس سے 2 گھنٹوں بعد جانور تندرست ہو جاتا ہے۔ یہ دوائی استعمال کرنے کے 2 گھنٹوں کے بعد جانور بالکل تندرست ہو جاتا ہے۔ اور اگر جانور کو بیماری لگے کئی دن گزر گئے ہیں اور بیماری پرانی ہو گئی ہے تو 1.5 سے 2 دن لگیں گے بیماری دور ہونے میں۔ اگر گائے آپ کی ٹھیک ہے تو پھر بھی اسے احتیاطاً آپ پلا سکتے ہیں تاکہ کسی قسم کا وائرس اس پہ اٹیک نہ کرے۔ استعمال کا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ گائے کا منہ کھول کر 30 سے 35 ml یہ دوائی اس کو پلا دیں بغیر کسی وقفے کے، اور پہلے دن ہر گھنٹے کے بعد اسی طرح آپ نے پلانی ہے۔
جو لوگ اس ایریا سے دور ہیں اور یہ دوائی حاصل کرنے کے لیے یہاں تک پہنچنا ان کا ممکن نہیں ہے، تو میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اگلی ویڈیو میں ایسی میڈیسن کا ریویو دوں گا جو آپ کے اپنے شہر میں اور آپ کی مارکیٹ سے بآسانی مل جائے گی۔ آج کی ویڈیو کو یہاں پر ہی اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ کسی قسم کی معلومات چاہیے تو کمنٹ میں لازمی پوچھیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔